تو کیا ڈی چوک تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو کیا معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے؟ کیا صورتحال؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ اٹک کا پل بھی ہم ان کو کراس نہیں کرنے دیں گے، اور وہ پولیس والوں کا مذاق اڑا رہے، ڈی پی او کا، وہاں جو لوگ جمع ہیں انہوں نے ان کی یونیفارمز چھین لی ہیں، ان پر لکھ دیا ہے کہ جی ڈی پی او صاحب ہم آ گئے، اب وہ اسلام آباد میں انٹر ہو گئے۔ اب دیکھیں قافلے ابھی بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹولیاں چل پڑی ہیں، راستے میں ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی پنڈی اور اسلام آباد میں انہوں نے اندر پہلے ہی ان کے کارکنان پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے ابھی اپنی پریزنس شو ہی نہیں کی ہے، وہ لاسٹ اسٹیج کے لیے انہوں نے یہاں رکھا تو ہے۔ ایک بہت بڑا سوال یہ جنم لے رہا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا، گولی مارنے کا حکم دے دیا، اور اگر یہ پہنچ گئے تو پھر کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس وقت نہیں دیکھیں، طاقت کا امید کرتے ہیں استعمال اپنے عام عوام کے خلاف بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اور میں پھر بھی تو یہ کیا اس کے کہوں لیے گا، تیار ہیں سب؟ میں تو دوبارہ کہوں گا ارباب اقتدار پہ اور ارباب اختیار پہ زور دوں گا کہ اس کو اسٹریٹجائز کریں اور اس کو سافٹن کریں، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے دھمکی سے چلائیں، اور 7-8 لوگ تو مر چکے اب تک۔ بالکل، تو ایسی صورت میں ویسا آپ نہیں سمجھتے جو سیاستدان ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان لوگوں کو کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ انہیں تو حکومت سے گلا ہے نا کہ مستقل ایک کے بعد ایک، آخری مقدمے میں بھی ضمانت ہو گئی ہے لیکن ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور ان کے ساتھ مختلف ٹیکٹکس اختیار کی جا رہی ہیں کہ انہیں بند رکھا جائے، تو وہ تو ایک رائٹلی اپنا احتجاج کر رہے ہیں نا، آپ ان کو فریز کریں، مطلب جانے دیں معاملات کو جیسے ہیں، جہاں ہیں انہیں ڈھیلا چھوڑے اور اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کو اپروچ کریں، اس سچویشن کو جس طریقے سے طاقت کے استعمال سے اپروچ کیا جا رہا ہے، جو سوچا جا رہا ہے کہ ہم مار دیں گے لوگوں کو، گولیاں چلائیں گے، لاشیں گرا دیں گے، پھر سارے بھاگ جائیں گے، یہ بالکل ہی کوئی عقل مندانہ طریقہ کار نہیں ہے، دانش مندانہ پالیسی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی والے تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اندر بند ہے اس نے اسلام آباد سارا بند کرا دیا۔ یہاں پہ عبید صاحب بہت بڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت بیلاروس کا جو وفد آیا ہوا ہے اور سارے وہ ڈیلیگیشن آئے ہوئے جس میں بزنس مین جو ہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، ایم او ایس سائن ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے ملک کو خاص طور سے جو معاشی نقصان تو ہو ہی رہا ہے ڈیلی بیس پہ، اور مزید کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہماری معیشت؟ دیکھیں 300 ارب روپے کی پر ڈے کی معیشت ہے ہماری، جو جی ڈی پی ہمارا وہ 300 بلین روپیز پر ڈے کا ہے، تو انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو اب انٹرنیٹ کے بغیر تو سمجھے نا کاروبار کا بنیادی جز ہے انٹرنیٹ، اگر آپ اس کو سلو کر دیں تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی، اور سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر یہ کہ سارے ہوٹل بند کرا دیے، اسکولز بند کرا دیے ہیں، پھر یہ کہ ساری موٹر ویز کھود دیے ہیں، خندقیں کھود دیے ہیں، وہاں جو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے کافی انٹرنیشنل سٹیز جو ہے موبلائزڈ ہیں، چینلائزڈ ہیں۔ ویسا ابھی ان کا روسی جو وفد آیا ہوا ہے، اس کے اگر ہم اس کے وزٹ کا ذکر کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ بیلاروس میں کے جو آئے ہوئے وفد اور 68 ممبران ان کے آئے، جس میں میں نے یہ بھی آپ کو بھی بتایا کہ زیادہ تر جو ہے بزنس مین ہیں اور ان کے منسٹرز آئے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں یہ سیاسی عدم استحکام جو اس وقت ہماری معیشت میں لے کے آ رہا ہے، کیا اثرات مرتب ہوں گے ہماری معیشت کو؟ کیا یہ جو ایم او ایس سائن ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے ساری سچویشن کو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں کاروبار ہو نہیں سکتا، ملک کی معیشت کا اس وقت پہیہ بالکل جام ہے، حالات بہت ہی دگرگوں ہیں اور نازک ہیں، اور لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، دکانوں پہ فروخت جو ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بہت بری طرح متاثر ہے، بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں لے رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایکٹیویٹی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ امید کریں کہ ہم مار کے، کاٹ کے، توڑ کے، پھوڑ کے ملک چلا لیں گے، بہت کاروبار کر لیں گے، تو یہ تو ہماری کوئی خام خیالی ہے، احمقوں کی جنت میں رہتے جو ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ کاروبار کو سب سے پہلے استحکام چاہیے ہوتا ہے، سیاسی استحکام، اندرونی استحکام، امن و امان اور مستحکم حالات چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جب اتنی انسرٹنٹی، ابھی تو دیکھیں اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رات کو جیل میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گئی، ان سے ملوایا گیا، تو اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو ہم بنی گالا لے جاتے ہیں، وہاں شفٹ کرتے ہیں، اسی کو سب جیل قرار دے رہے تھے، آپ وہاں آرام سے رہیں اور کم سے کم 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں، لیکن فروری میں الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی نومبر کے اینڈ پہ ہم آ گئے، تو ابھی تک ملک میں جو ہے وہ کوئی سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے،
مستقل احتجاج جاری ہے، اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کے ساتھ جو تعاون درکار ہوتا ہے معاشی پلیئرز کا، اکنامک پلیئرز کا، بڑے انویسٹرز کا، وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو اوورآل آپ کیا سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے لوگوں کو، کیونکہ عوام جو ہے اس وقت بڑی ڈس پوائنٹ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں دیکھیں نا، میں یہی سمجھوں گا کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، بہرحال وہ بھی احتجاجی سچویشن میں مشتعل ہے، اور لوگوں نے پولیس کی وین چھین لی، چوکیوں کو آگ لگا دی، پولیس والوں کو مارا۔ حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہی۔ بہت شکریہ عبید صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔